واقعہ اسراء اور معراج، قرآن، حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں اسلام سب کے لیے۔ تحریر ندیم احمد خان۔ واقعہ معراج اور اسراء اسلامی عقائد کا ایک اہم ستون ہے جسے آج کے جدید سائنسی نظریات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ذیل میں واقعہ اسراء اور معراج، قرآن، حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں کے عنوان سے ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تمہید: واقعہ معراج نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی اسراء اور پھر وہاں سے آسمانوں، سدرۃ المنتہا اور لامکان کی سیر کرائی۔ صدیوں تک مادی عقل اس سفر کی رفتار اور وقت کے تھم جانے پر سوال اٹھاتی رہی، لیکن آج جدید سائنس کے انکشافات نے ان ناممکنات کو امکانات میں بدل دیا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر دو مقامات پر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ الف، اسراء، زمینی سفر۔ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا ذکر ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 1۔ معراج، آسمانی سفر۔ سورۃ النجم میں آسمانی سفر اور مشاہدات کا ذکر ہے۔ اور انہوں نے اس جبرائیل یا رب کے جلوے کو ایک بار پھر اترتے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب چھا رہا تھا سدرت پر جو چھا رہا تھا، نہ نگاہ بے کی نہ حد سے بڑھی، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سورۃ النجم آیت 13 سے 18۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں احادیث صحیحہ بخاری اور مسلم میں اس سفر کی تفصیلات موجود ہیں۔ براق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا گیا۔ حدیث میں ہے کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی۔ صحیح بخاری۔ یہ رفتار کی ایک ایسی قسم ہے جو روشنی کی رفتار یعنی اسپیڈ آف لائٹ سے بھی مماثلت رکھتی ہے۔ انبیاء سے ملاقات۔ مسجد اقصیٰ میں اور مختلف آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ وقت کی برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو بستر ابھی گرم تھا اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا، بعض روایات کے مفہوم کے مطابق۔ یہ نقطہ ان سائنسی اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ جدید سائنس اور معراج۔ سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات نے 20ویں اور 21ویں صدی میں کائنات کے جو راز فاش کیے ہیں وہ معراج کے واقعے کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے معراج اور اسراء کے واقعات کو سمجھنا انسانی عقل سے بالاتر تھا، لیکن مسلمانوں کو پختہ ایمان تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو کفار نے اعتراض کیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تصدیق کی اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ سچ ہے۔ تبھی آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ الف، نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت کہتا ہے کہ وقت اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس مطلق یعنی ایبسولوٹ نہیں ہے۔ ٹائم ڈائلیشن یعنی وقت کا پھیلاؤ۔ اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے قریب سفر کرے تو اس کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے یا تھم جاتا ہے۔ براق کا نام برق یعنی بجلی یا روشنی سے مشتق ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی یا اس سے بھی تیز رفتار پر سفر کرایا گیا تو زمین پر گزرنے والا لاکھوں سال کا وقت اس مسافر کے لیے چند لمحات ہو سکتا ہے۔ اسے ٹوین پیراڈاکس سے سمجھا جاتا ہے کہ خلائی سفر پر جانے والا شخص جب زمین پر واپس آتا ہے تو اس کی عمر زمین والوں سے کم بڑھی ہوتی ہے۔ لہٰذا معراج میں رات کے ایک حصے میں طویل سفر کر کے واپس آنا سائنسی طور پر ناممکن نہیں رہا۔ وارم ہولز اور ٹائم ٹریول۔ جدید فزکس میں وارم ہولز کا نظریہ موجود ہے۔ یہ کائنات میں موجود وہ سرنگیں ہیں جو نوری سالوں کے فاصلے کو سمیٹ کر چند قدموں کا راستہ بنا دیتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ آسمانوں کا مالک ہے جو ذی المعارج یعنی سیڑھیوں یا راستوں والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کے یہ پوشیدہ راستے کھول دیے ہوں جس سے اربوں نوری سال کا فاصلہ سمٹ گیا ہو۔ وارم ہولز اسپیس ٹائم میں نظریاتی سرنگیں ہیں جو کائنات کے بہت دور دراز کے حصوں کو جوڑتی ہیں، اور یہ وقت میں سفر ممکن بنانے کی ایک صورت ہو سکتی ہے جہاں ایک منہ سے داخل ہو کر دوسرے سے نکلنے سے وقت میں مختصر سفر ممکن ہے، لیکن یہ ابھی تک صرف ایک نظریہ ہے جس کے کوئی مشاہداتی ثبوت موجود نہیں۔ وارم ہولز کیا ہیں؟ اسپیس ٹائم کا شارٹ کٹ۔
یہ سپیس یعنی خلا اور وقت میں ایک ایسا پل یا ٹیوب ہے جو دو بہت دور دراز مقامات کو آپس میں ملاتی ہے، جیسے کہ کائنات کے دو مختلف حصوں کو ایک ہی جگہ پر لے آئے۔ دو منہ، ایک ورم ہول کے دو منہ ہوتے ہیں جو ایک مشترکہ حصے تھروٹ سے جڑے ہوتے ہیں۔ ٹائم ٹریول کا امکان، وقت میں سفر، اگر کوئی ورم ہول قابل سفر ہو تو اس کے ایک منہ سے داخل ہو کر دوسرے سے نکلنے سے وقت میں سفر ممکن ہو سکتا ہے، یعنی آپ ماضی یا مستقبل میں جا سکتے ہیں۔ اضافیت کا نظریہ، آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے مطابق یہ وجود میں تو آ سکتے ہیں، لیکن انہیں کھلا اور مستحکم رکھنے کے لیے منفی انرجی یعنی نیگیٹو انرجی درکار ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جدید فزکس میں وارم ہولز کا نظریہ موجود ہے۔ یہ کائنات میں موجود وہ سرنگیں ہیں جو نوری سالوں کے فاصلے کو سمیٹ کر چند قدموں کا راستہ بنا دیتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ آسمانوں کا مالک ہے جو ذن معارج یعنی سیڑھیوں یا راستوں والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کے یہ پوشیدہ راستے کھول دیے ہوں جس سے اربوں نوری سال کا فاصلہ سمٹ گیا ہو۔ وارم ہول سپیس ٹائم میں نظریاتی سرنگیں ہیں جو کائنات کے بہت دور دراز کے حصوں کو جوڑتی ہیں، اور یہ وقت میں سفر ممکن بنانے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، جہاں ایک منہ سے داخل ہو کر دوسرے سے نکلنے سے وقت میں مختصر سفر ممکن ہے، لیکن یہ ابھی تک صرف ایک نظریہ ہے جس کے کوئی مشاہداتی ثبوت موجود نہیں۔ مادے کی منتقلی، کوانٹم فزکس میں ٹیلی پورٹیشن پر تحقیق ہو رہی ہے، یعنی مادے کو توانائی میں بدل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً منتقل کرنا۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ذکر ہے کہ ایک علم والے شخص نے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے منگوایا۔ میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، سورۃ النمل 40۔ اگر ایک انسان آصف بن برخیہ اللہ کے دیے گئے علم سے تخت منگوا سکتا ہے تو اللہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پلک جھپکنے میں کائنات کی سیر کرانے پر کیوں نہیں قادر؟ معراج جسمانی سفر تھا، اور آج سائنس جسم کو توانائی یعنی انرجی میں بدل کر سفر کرنے کے امکانات پر غور کر رہی ہے۔ کثیر جہتی کائنات، کثیر جہتی کائنات ایک نظریاتی تصور ہے جس کے مطابق ہماری کائنات اکیلی نہیں بلکہ ممکنہ طور پر لا تعداد متوازی کائناتیں موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک کے اپنے قوانین طبیعیات اور حقیقت ہو سکتی ہے، اور یہ تصور کائنات کی گہرائی اور وسعت کو سمجھنے کے لیے موجود ہے، خاص طور پر بگ بینگ اور تاریک توانائی جیسے موضوعات میں، جس میں ہماری کائنات صرف ایک بلبلہ جیسی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر ہم 3 خلائی جہتیں، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی، اور ایک وقت کی جہت محسوس کرتے ہیں، لیکن کچھ نظریات میں 10 یا اس سے زیادہ جہتیں تجویز کی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ معراج کا سفر غالباً ان مادی جہتوں سے نکل کر اللہ کی تخلیق کردہ دیگر لطیف جہتوں کا سفر تھا جہاں مادی قوانین لاز آف فزکس لاگو نہیں ہوتے۔ معجزہ اور سائنس، سائنس اور معجزہ 2 مختلف نظریات ہیں جو کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان بنیادی فرق درج ذیل ہے۔ سائنس، سائنس ان مظاہر فطرت کا نام ہے جو عقل، مشاہدے اور تجربے کے تابع ہوتے ہیں۔ سائنس اس اصول پر کام کرتی ہے کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی مادی وجہ ہوتی ہے اور اسے تجربہ گاہ میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ معجزہ، معجزہ ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہے جو قوانین فطرت کے برعکس ہوتا ہے اور انسانی عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے جو انبیاء کے ذریعے ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے، جیسے آگ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن جانا۔ سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے، جبکہ معجزہ خالق کی قوت کا مظہر ہوتا ہے جو ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ خلاصہ و نتیجہ، واقعہ معراج ایک عظیم معجزہ ہے جسے محض عقل کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا کیونکہ یہ عقل اور کائنات کی حدود سے آگے کا سفر تھا۔ تاہم آج کی مدید سائنس، نظریہ اضافیت، کوانٹم میکینکس اور سپیڈ آف لائٹ کے ذریعے یہ ثابت کر رہی ہے کہ وقت کا رک جانا اور لامحدود فاصلے لمحوں میں طے کرنا عقلی طور پر محال نہیں ہے۔ جو کل تک انسان کے لیے افسانہ تھا، آج سائنس اسے حقیقت کا روپ دے رہی ہے۔ اس سے قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقائق 1400 سال پہلے بیان کیے جن تک پہنچنے میں انسانی عقل کو صدیاں لگ گئیں۔ تحریر ندیم احمد خان، اسلام سب کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ اسلام فار آل یوٹیوب چینل۔